خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، سوابی پر بھی کلاؤڈ بس قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ دلاوری گاؤں میں کلاؤڈ بس سے 12 گھر ملیا میٹ ہو گئے، 15 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ اسٹیفا موڑ میں سیلابی ریلا گھروں میں داخل ہو گیا، لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ ادھر نوشہرہ میں پبی چوکی کے قریب کمرے کی چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق۔ ایبٹ آباد میں طوفانی بارش کے باعث لورا نگری کا واحد رابطہ پل کا ایک حصہ متاثر ہو چکا ہے۔ گلیات میں بھی موسلادھار بارش سے ندی نالے بفر گئے، لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے متعدد سڑکیں بند، باغن کو تاجوال سے ملانے والا پل ٹوٹ گیا۔ موبائل سروس اور بجلی کی فراہمی متاثر، سیاحوں اور مقامی افراد غیر ضروری سفر سے گریز کریں، انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اگست کے آخری ہفتے میں دورہ چین شیڈول، 31 اگست اور 1 ستمبر کو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کی چینی صدر شی جن پنگ، روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بھی ملاقات طے، دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا، دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں متوقع۔ کراچی میں بارش کا امکان، سندھ حکومت نے نکاسیاب کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، میئر کراچی نے بتایا شہر کے 150 نالوں کی صفائی، 44 نالوں کے چوکنگ پوائنٹس بہتر بنانے پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تھر میں حالیہ بارشوں سے ڈیمز بھر گئے ہیں، پانی مقامی لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ وادی نیلم میں سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ، شنڈاس کے قریب گاڑی کھائی میں گرنے سے خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق، تعلق کراچی سے تھا۔ گاڑی میں 6 افراد سوار تھے۔ حادثہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا، جیپ سیاحوں کو لے کر کیل سے تاؤ بٹ جا رہی تھی۔ کوئٹہ میں خودکش بمبار تیار کرنے والا لیکچرر گرفتار کر لیا گیا۔ حساس اداروں نے 14 اگست کو بلوچستان میں خودکش حملہ ناکام بنایا۔ نجی یونیورسٹی کے لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں سہولت کاری کا اعتراف کر لیا۔ کہا قائداعظم BLA کے رہنما حریبہ مری کی طرف سے اہداف بتائے جاتے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں نادرہ سینٹر، کوٹ عبد المالک اور پاسپورٹ آفس شادرہ کا دورہ، شہریوں کی شکایات پر اظہار برہمی۔ محسن نقوی کی نادرہ سینٹر میں انٹرنیٹ کا مسئلہ جلد حل کرنے کی ہدایت۔ شادرہ پاسپورٹ آفس میں فائلیں اور کاغذات دیکھ کر برہمی کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا شہری کسی بھی سینٹر سے پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں، جن بچوں کے والد بیرون ملک ہیں ان کے پاسپورٹ کے لیے پالیسی مرتب کر رہے ہیں۔ صحافی خاور حسین کے ورثاء نے مبینہ خودکشی پر سوال اٹھا دیا۔ خاور حسین کے اہل خانہ امریکہ سے کراچی پہنچ گئے۔ بھائی کی درخواست پر حیدرآباد لیاقت یونیورسٹی اسپتال میں دوبارہ پوسٹ مارٹم۔ خاور حسین کے بھائی، والد اور والدہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سانگھڑ پہنچے۔ خاور حسین کے والد کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا بہت دلیر انسان تھا، وہ اپنے آپ کو گولی نہیں مار سکتا، یہ قاتل ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ اصل حقائق سامنے لائے جائیں گے، نماز جنازہ کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی۔ کراچی میں ڈکیتی کی بڑی واردات، فش ہاربر کے قریب ڈاکوؤں نے انٹرنیشنل فوڈ کمپنی کے ملازموں سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ ملازم بینک سے رقم نکلوا کر جا رہے تھے، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے بھی سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی بڑی کھیپ روانہ۔ گلگت بلتستان کے 1500 اور خیبر پختونخوا کے 1000 متاثرہ خاندانوں کے لیے نان فوڈ آئٹم ریلیف بھیجی گئی ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے کہ بلوچستان حکومت مشکل کی گھڑی میں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیلاب متاثرہ بھائیوں کی مدد بلوچستان حکومت کی انسانی ہمدردی اور یکجہتی کا عملی اظہار ہے۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے آج وائٹ ہاؤس میں بڑی بیٹھک لگے گی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی سمیت یورپی ممالک کے سربراہان آج صدر زیلنسکی کے ہمراہ واشنگٹن جائیں گے۔
صدر ٹرمپ سے ملاقات میں الاسکا مذاکرات میں سامنے آنے والی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے دعویٰ کیا کہ روس ایسے معاہدے پر دستخط کرے گا جس کے تحت وہ کسی یورپی ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ امریکہ اور یورپی اتحاد یوکرین کو نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی سیکیورٹی ضمانتیں دے سکتے ہیں۔ روسی صدر نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ صدر پوٹن کی رضامندی گیم چینجر ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت نے مزید 57 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے امداد کے منتظر 38 فلسطینی شہید۔ جبالیہ میں گھر والوں کے لیے پانی لانے والی بچی کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ اعلیٰ حالات سمیت ہسپتال پر بمباری۔ خوراک کی کمی کے باعث مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 251 ہو گئی۔ صہیونی ریاست کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا گھناؤنا منصوبہ، لاکھوں فلسطینیوں کو زبردستی جنوبی غزہ منتقل کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے بھی غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اپنے بیان میں کہا کہ غزہ پر حملوں کی شدت میں اضافہ کیا جائے گا، علاقے پر دوبارہ قبضے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ اسرائیلی شہری جنگ سے تنگ آ گئے ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کی قول پر تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر پرتشدد احتجاج۔ مظاہرین آگ لگا کر اہم شاہراہیں بند کر دیں۔ اسرائیلی پولیس کی پانی کی توپوں سے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوششیں۔ 38 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے حماس کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ قومی اسکواش پلیئر اشرف عرفان نے امریکہ میں ہونے والے جانز کریک اوپن اسکواش ٹورنامنٹ کو جیت لیا۔ فائنل میں اشرف نے ملیشین پلیئر نیتھن کیوے کو شکست دی ہے۔ اشرف عرفان نے ٹائٹل کے ساتھ $12,000 انعامی رقم بھی اپنے نام کی ہے۔ اور ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز۔ 4,10,00,000 پودے لگائے جائیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے عوام سے شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل۔ اپنے پیغامات میں کہا ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے شدید خطرات کا سامنا ہے۔ قوم کی بھلائی اور ترقی اس کے جنگلات اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر منحصر ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر شجرکاری مہم کی کامیابی ناگزیر ہے۔